السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہم کر رہے ہیں مدات۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا، اور امید ہے کہ اب تک آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن مجید میں کون سے حروف لمبے ہوتے ہیں اور کون سے 2 حرکات لمبے ہوتے ہیں، کون سے 4 حرکات لمبے ہوتے ہیں اور کون سے 6 حرکات لمبے ہوتے ہیں۔ ہوتے وہی 3 حروف ہی لمبے ہیں یا کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات بھی اسی کے قائم مقام ہے حروف مدہ کے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، لیکن وہ لکھی بھی اس طرح ہیں کہ ان کو بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے جتنا حروف مدہ کو لمبا کرنا ہے۔ نشانی دونوں کی سیم ہے۔ حروف الف مدہ، خالی الف پیچھے زبر کسی بھی حرف پہ تو الف مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ جزم والی واو پیچھے پیش کسی بھی حرف پہ تو واو مدہ، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ جزم والی یا پیچھے کسی بھی حرف پہ زیر تو یا مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے، اور کھڑی حرکات کو بھی 2 حرکات لمبا۔ جب حروف مدہ اور کھڑی حرکات یہ دونوں اکٹھا میں بول رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دونوں کے سیم رولز ہیں کہ حروف مدہ ہوں، حروف مدہ میں تینوں آ جاتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور کھڑی حرکات میں بھی تینوں آ جاتے ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ اور جب بھی میں بولتی ہوں کہ حروف مدہ یا کھڑی حرکات تو اس میں یہ 6 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد جب حمزہ آ جائے تو ہم انہیں 4 حرکات لمبا کر لیتے ہیں، اور جب ان کے آگے حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے آگے شد آ جائے یا جزم تو 6 حرکات لمبا کر لیتے ہیں۔ لیکن جزم والا ایک ہی حرف ہے کھڑی زبر کے بعد، آل، آنا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے شد والے حرف۔ اب ہم جو آج مدات کریں گے یہ ملتے جلتی مدات ہیں، آپ نے بس یہاں تک کی تھیں، تینوں پڑھ لیں۔ اب ہم 4 حرکات، 2 حرکات، 4 حرکات اور 6 حرکات ایک ہی آیت میں یا کلمے میں، ایک ہی آیت جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید جب ہم شروع کریں گے تو اس میں یہ کس طرح آئیں گے۔ اب دیکھیں، لام زبر الف، لا، یہ الف مد ہے، خالی الف پیچھے زبر، الف مد ہے، آگے دیکھیں حمزہ آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ پورے قرآن مجید میں خالی الف ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، جس الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے وہ حمزہ ہے۔ اب الف مدہ کے آگے حمزہ آ گیا تو الف مدہ کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 4 حرکات، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے اوپر مد ڈلی ہوئی ہے، لا ای، اس لیے ہم نے 4 حرکات لمبا کیا کہ الف مدہ کے آگے حمزہ تھا۔ آگے دیکھیں، لام کھڑی زبر لا، ہا زبر ہا، لا ہا۔ اب کھڑی زبر کے آگے دیکھیں ہا ہے، کچھ بھی آ جائے وہ 2 حرکات ہی ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ ہم 4-6 حرکات لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ 4 کے نشانی ہے حمزہ اور 6 کی نشانی ہے شد اور جزم۔ لا الہ، اب لا 4 حرکات لمبا کیا اور اس کو 2 حرکات لمبا کیا۔ حمزہ زیر لام، ال، لام کھڑی لام زبر الف، لا الا۔ اب یہ الف مدہ ہے، خالی الف پیچھے لام پہ زبر، لیکن آگے حمزہ آ گیا، اس لیے یہ مد ڈلی ہوئی ہے کہ اس کو 4 حرکات لمبا کر لیں کیونکہ الف مدہ کے آگے حمزہ تھا۔ الا، حمزہ زبر نون، ان، تا زبر تا، تا۔ اب نون ساکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آگے چل کے اس کے رولز آئیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گا۔ اب یہاں پہ نون ساکن ہے، آگے اگر حروف حلقی آ جائیں تو غنہ نہیں کرتے، باقی ہر حرف پہ غنہ آتا ہے۔
नून जज़म वाला है और आगे ता आ गया, यह हरूफ हल्की नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे। गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। अलिफ मद्दा आगे हमज़ा, अलिफ मद्दा आगे हमज़ा, ये 4 हरकत लंबा करेंगे और नून पे हम गुन्ना भी करेंगे और खड़ी ज़बर को 2 हरकत लंबा करेंगे। ला इलाहा इल्ला अंत, ता ज़बर ता। अब इसको हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ज़बर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि अलिफ मद्दा के आगे हमज़ा 4 हरकत, अलिफ मद्दा के आगे हमज़ा 4 हरकत। ये अलिफ मद्दा को हमने 4 हरकत लंबा किया। हा खड़ी ज़बर हा, हमज़ा पेश ऊ, हा ऊ। अब खड़ी ज़बर के आगे देखिए हमज़ा आ गया था तो खड़ी ज़बर के ऊपर मड डली हुई है, इसको हमने 4 हरकत लंबा किया। लाम ज़बर अलिफ ला, अब ये अलिफ मद्दा है, आगे हमज़ा आ गया, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई। हा उ ला ई, हा उ ला ई। अब देखिए खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा, तो 4 हरकत लंबे होंगे यहाँ पे। अब ये 2 लाइंस जो हैं इनमें मिक्स हमने पढ़नी है। अलिफ मद्दा 2 हरकत, 4 हरकत, 6 हरकत वाली मदाद, ठीक है। फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर ई, फ़ा ई, फ़ा ई। अब देखिए ज़बर और ज़ेर कितनी जल्दी पड़ी गई। ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा, अलिफ मद्दा 2 हरकत लंबा करेंगे, खाली अलिफ पीछे ज़बर, लेकिन ज़ाल को नरम भी पढ़ेंगे, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। फ़ाइज़ा, जीम ज़बर अलिफ जा, अलिफ मद्दा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। अब अलिफ मद्दा के आगे हमज़ा था तो हमने 4 हरकत लंबा किया, मद बन गई। ता ज़ेर सौत तेश, तेश, सौत ज़बर अलिफ खौ, सौ, तेसौख, खौ ज़बर खौ, ता पेश तू, तेसौखतु। अब देखिए सौत को हम मोटा पढ़ेंगे और अलिफ मद्दा भी है। सौद ज़बर अलिफ सौ, आगे शद आ गई है तो अलिफ मद्दा 6 हरकत हम लंबा कर लेंगे। खौ को मोटा पढ़ेंगे। ये देखें ज़ेर और ज़बर की मश्क है, इसको हम लंबा नहीं करेंगे, खाली अलिफ पीछे ज़बर है, ये 2 हरकत लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। यहाँ अलिफ मद्दा के आगे हमज़ा आ गया है तो 4 हरकत लंबा करेंगे। यहाँ अलिफ मद्दा के आगे शद आ गया तो 6 हरकत लंबा करेंगे। ये देखें 2 हरकत, 4 हरकत और 6 हरकत लंबा करेंगे, लेकिन ता को मोटा नहीं करेंगे। तेसौ, तो सौ ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ता को मोटा नहीं करना, बारीक पढ़ के सौत को मोटा पढ़ना है, सौत को दोनों बार मोटा पढ़ेंगे। फ़इज़ा जाअ तेसौखतु, हा ज़बर हा, नून ज़ेरिया नी, हनी, या मद्दा है, जज़म वाली या पीछे ज़ेर, 2 हरकत लंबा करेंगे, लेकिन आगे हमज़ा आ गया है, हमज़ा 2 ज़बर मीम अम, हनी अम, मीम ज़बर मा। अब मीम पे शद है तो यहाँ गुन्ना भी करेंगे। गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। रा ज़ेर या री, या मद्दा, जज़म वाली या पीछे ज़ेर, या मद्दा है और आगे फिर हमज़ा आ गया है तो या मद्दा 4 हरकत लंबा कर लेंगे। हमज़ा 2 ज़बर अन, यहाँ भी या मद्दा है, आगे हमज़ा है, ये या मद्दा 4 हरकत पढ़ेंगे, फिर मीम पे शद है तो गुन्ना करेंगे, फिर या मद्दा और आगे हमज़ा है तो 4 हरकत लंबा। हनी अम मरी अन, हनी अम मरी अन। हमज़ा ज़बर आ, ता पेश तू, अतु। हा ज़बर अलिफ जीम हाज, जीम पेश वाव, नून जून, नून ज़ेरिया नी। अब देखें अलिफ मद्दा, आगे शद आ गई तो अलिफ मद्दा 6 हरकत लंबा होगा क्योंकि इसके आगे शद है।
اب یہ واو مدہ ہے، جزم والی واو پیچھے پیش ہے، تو یہاں یہ واو مدہ کے آگے پیش شاد آ گئی، یہ بھی 6 حرکات لمبا کریں گے۔ یہ جزم والی یہاں پیچھے زیر، یہ یا مدہ ہے، یہ 2 حرکات لمبا ہوگا، اور نون پہ شاد ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا، کیونکہ نون اور میم پہ جب بھی شاد آتی ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ اتحاجونی، اتحاجونی، فا زبر فا، حمزہ زیر ای، فا ای، ذال زبر الف ذا، فا ای ذا، جیم زبر الف جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ یہ دیکھیں الف مدہ 2 حرکات لمبا کیا، یہ الف مدہ آگے حمزہ آ گیا، 4 حرکات لمبا کیا، تا زیر تو، تے تو زبر الف میم توم، تے توم، میم زبر ما، تے توم، تا پیش لام تل، کاف پیش با کب، قب، تے توم تل کب، رو کھڑی زبر رو، کب رو۔ اب دیکھیں الف مدہ آگے شاد آ گئی، 6 حرکات لمبا کیا، تا کو لام سے ملایا، جزم والا حرف تھا، پھر آگے با پہ جزم ہے، یہ کلکلا والا حرف ہے، امید ہے آپ کو یاد ہوگا، قوف تو با جیم دال، جب جب ان پہ جزم آئے گی پورے قرآن مجید میں تو ہلا کے پڑھیں گے۔ یہ الف مدہ 2 حرکات، الف مدہ کے آگے حمزہ 4 حرکات لمبا کریں گے، اور یہ الف مدہ تو زبر الف تو، آگے شاد آ گئی، 6 حرکات لمبا کریں گے اور با پہ کلکلا کریں گے، را کو موٹا پڑھیں گے اور کھڑی زبر ہے 2 حرکات لمبا کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى لا إله إلا أنت هؤلاء فإذا جاءت الصاخة هنيئا مريئا أتحاجوني فإذا جاءت الطامة الكبرى۔ جی مداد کا لیسن ختم ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی تو ویڈیو کو مزید دیکھیں، بار بار دیکھیں، ریویژن کر کے دیکھیں، آپ کو بہت اچھی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ حروف مدہ والی جو ویڈیوز ہیں ان کو دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ پورے قرآن مجید میں 3 حروف لمبے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور 2 حرکات لمبے ہوتے ہیں۔ پھر جب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور کھڑی حرکات کے آگے حمزہ آ جائے تو ہم ان کو 4 حرکات لمبا کر لیتے ہیں، پھر حروف مدہ اور کھڑی حرکات 4 حرکات لمبے ہو جاتے ہیں۔ جب حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے بعد جزم یا شد والا حرف آ جائے تو ہم انہیں 6 حرکات لمبا کر لیتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔